کہ ایک تو سحری میں تاخیر کرنا چاہیے اور افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ بغیر سحری کا روزہ رکھنے سے زیادہ بہتر اور زیادہ ثواب اس میں ہے کہ سحری کر کر کے روزہ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، فرید میں اور سحری میں۔ جماعت کہتے ہیں ایک سے زیادہ لوگوں کو، جماعت سے مطلب یہاں پر مل جل کر رہنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر اگر گھر کے افراد الگ الگ رہیں اور ہر کوئی اپنا اپنا راستہ الگ اختیار کرے تو برکت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ایسے گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے کہ جس گھر کے اندر ہر کوئی اپنا اپنا راستہ الگ اختیار کرے، نہ بڑے کی عزت کا خیال جہاں پر ہو، نہ چھوٹے پر شفقت ہو، نہ ماں باپ کے حقوق کا تحفظ ہو، نہ اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کرنے کا جہاں پر ارادہ ہو، تو ایسے گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہوتی ہیں، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ جماعت ہے ایک قوم کے طریقے پر اگر اس کو ایگزامپل لیں آپ، تو قوم کے اندر جب تک جماعتیت پائی جا رہی ہے، اتفاق ہے، تو اس میں برکت ہے۔ جہاں تھوڑے تھوڑے الگ الگ ہوئے اور انتشار پیدا ہوا تو وہاں سے برکت ختم ہو جاتی۔ الگ الگ کھانے میں برکت نہیں ہے، لیکن چند لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں تو اس میں برکت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک بہت پیارا جامع اور مانع جملہ ارشاد فرمایا کہ جماعت میں برکت ہے۔ اس لیے اپنی جماعت سے مل کر رہنا چاہیے، جماعت سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے بچپن میں شاید وہ واقعہ سنا ہوگا مرغی کے بچوں والا، کہ مرغی کے 7 بچے تھے، مرغی نے کہا سب سے کہ میرے ساتھ رہا کرو۔ ایک بچہ الگ الگ چلنے لگا، اپنے قافلے سے الگ ہوا۔ کتنی بار ہم نے سنا ہے کہ اس کو بلی لے گئی۔ تو الگ الگ چلنے سے یہ صرف نقصان پیدا ہوتا ہے۔ جماعت کے ساتھ چلنے سے ہمیشہ ایک تو آپ کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی برکت اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے جماعت بجماعت چلنا چاہیے، انفرادیت اور اوور اسمارٹ بھی نہیں بننا چاہیے۔ ارے یہ ان کو کیا آتا ہے، اتنا تو میں خود اکیلا جانتا ہوں۔ اس لیے وہ شخص تباہ و برباد ہوتا ہے جو صرف اور صرف دوسروں کو بے وقوف اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ یہ اس کی تباہی کا زینہ ہو جاتا ہے، جو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے سامنے سب بے وقوف ہیں، میں ہی بس عقل مند ہوں۔ یہاں سے اس کی بربادی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ کہیں کہ سب عقل مند ہیں، میں بے وقوف ہوں، لیکن ہاں میری رائے بھی اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ اس چیز کو ترجیح دینا چاہیے اور اپنی جماعت کے موقف اور اپنی جماعت کے طریقے پر ہمیشہ چلنا چاہیے۔ دوسرا سرید ایک طرح کی ڈش ہے، جیسے روٹی کے ٹکڑے اور اس کے اندر سالن، جسے چوڑی ہوئی روٹی بولتے ہیں۔ تو یہ عرب کے اندر بڑا مشہور تھا کہ اس روٹی کو چوڑ لیا جاتا تھا، اس کے اوپر سالن کو ملا دیا جاتا تھا، یا پھر اس کے اندر گھی ملایا جاتا تھا، یا پھر الگ سے اس کو کھانا ہوتا تھا تو اس کے اندر شہد وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو وہ جو ٹکڑے کے ذریعے سے روٹی کھائی جاتی ہے اور وہ جو سالن میں مکس کر کر کے کھائی جاتی ہے، وہ اس میں زیادہ برکت ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں گاؤں دیہات کے اندر ایک محفل ہوتی ہے کہ جس میں کچھ کتابیں پڑھی جاتی ہیں، گاؤں محلے کی عورتیں جمع ہوتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روٹیوں کا چوڑا بنایا جاتا ہے
چینی اس میں ڈالی جاتی ہے، گھی ڈالا جاتا ہے اور اس کو لڈو بنا دیے جاتے ہیں، ہوتا ہے، وہ دیکھا ہوگا، آج بھی ہوتا ہے گاؤں دیہات کے اندر. تو وہ سرید ہوتا ہے، اسی کو عربی میں سرید بولتے ہیں. سرید کئی طریقہ سے بن سکتا ہے، سالن کا بھی ہو سکتا ہے، گھی کا بھی ہو سکتا ہے، شہد کا بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرید کے اندر برکت ہے. آج تو وہ کانٹوں والے چمچ آ گئے ہیں، اس کو اسٹائلش طریقے پر وی آئی پی اور ماڈرن، اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر چمچوں سے کھانے والا ہے دونوں ہاتھوں سے توڑ توڑ کر کے کہ یہ اس زمانے کا ماڈرن آدمی ہے، یہ وی آئی پی ہے، یہ پیسے والا ہے. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں لیکن چمچوں کھانے والا وہ وی آئی پی ہوتا ہے. حالانکہ ان 5 انگلیوں کے اندر جو یہ نشانیاں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ پیٹ کے اندر زیادہ ہضم اور بیماریوں کو دفع کرنے والا ہوتا ہے. تبھی تو دیکھو چمچوں کو کھانے والوں کو بڑی بڑی ہائی لیول کی بیماریاں ہوں گی، چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں ہوتی، ہائی لیول کی بیماریاں ہوتی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں حکمت ہے، اس لیے میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. سرید میں برکت ہے، حضور نے فرمایا سحری میں برکت ہے. سحری میں ہوتی ہے، سحری میں برکت ہے. برکت ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہر کوئی یہ چھپی ہوئی چیز تھوڑی ہے. کتنی برکتیں ہمیں اور آپ کو ہیں کہ سحری کے اندر اٹھ کے اللہ کی عبادت سب سے پہلے سنت سے ادا کی جاتی ہے، کھانا کھایا جاتا ہے اور گھر کے اندر اس کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. لگتا ایسا ہے جب سحری کے وقت میں اٹھا جاتا ہے کہ واقعی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. رمضان کے علاوہ آپ سحری میں اٹھیں گے تب بھی آپ کو وہی چیز محسوس ہوگی. وہ برکت ہے جو رمضان کے اندر ایک روحانیت رہتی ہے نا، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی رمضان کے علاوہ، ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں. یہ خاص اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوتی ہیں اور برکتیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں. اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. سحری تم کھاتے ہو لیکن میرا رب تمہاری قسمت اور تمہارے درجات کو بلند فرماتا ہے. تو شیخ ہی نہیں بگاڑنا چاہیے، نہیں میں تو ہٹا گھٹا ہوں، میرا سحری کا روزہ رکھتا ہوں. بغیر سحری کا روزہ رکھ لیا تو کم سے کم 100 جگہ بتائے گا کہ آج بغیر سحری کا روزہ ہے میرا. حالانکہ ایک سنت کو چھوڑ دیا، ثواب کم کر لیا اپنا اور اپنی واہواہی کے لیے بتا رہے ہیں میرا بغیر سحری کا روزہ. تو سحری کرنا چاہیے، اگر من بھی نہیں ہے نا تو اٹھ جاؤ، ایک کھجور ہی کھا لو لیکن سحری کرو، یہ برکتیں حاصل ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھانے سے دن کے روزے پر استعانت کرو یعنی مدد حاصل کرو، اور قیلولہ سے رات کے قیام کرو. قیلولہ کہتے ہیں آرام کرنے کو. آج تو قیلولہ کا تصور ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے مسلمان قیلولہ کسے کہتے ہیں. کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا قیلولہ ہوتا ہے. دوپہر میں کھانا آپ نے کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ 15 منٹ 10 منٹ قیلولے کی نیت سے جو سنت بھی ہے اس کے ارادے سے تھوڑا آرام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ برکت ہے. ایسے ہی شام میں کھانا کھایا تو پوری رات جو ہے ویسے ہی گزار دی، تھوڑی دیر بھی آرام نہیں کیا. قیلولہ کرنا چاہیے کھانے کے بعد. ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ حضور سحری تناول فرما رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ برکت ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے تو اسے نہ چھوڑنا. یعنی حضور سحری تناول فرما رہے تھے تو حضور نے فرمایا اس میں برکت ہے اور اللہ رب العزت نے یہ تمہیں خاص طریقے پر عطا کی ہے تو اس کو کبھی چھوڑنا نہیں. اس لیے کبھی کبھی اگر رمضان کے علاوہ بھی ایسا کیا کرو، عادت ڈالو کہ مہینے میں 2 مہینے میں کم سے کم 1-2 روزہ رکھ لیا کرو تاکہ سحری کی برکتیں حاصل ہو جائیں. صرف رمضان کے اوپر ہی منحصر نہیں کہ رمضان آئے گا تبھی، رمضان کے علاوہ میں بھی یہ عادت ہونی چاہیے کہ یہ سحری کی برکتیں رمضان کے علاوہ میں بھی ملتی ہیں. تو روزہ رکھ لیا، کبھی جمعرات کا رکھ لیا، پیر کا رکھ لیا، کبھی مہینے کی 13 کا رکھ لیا، 14 کا رکھ لیا، 15 کا رکھ لیا. کنٹینیو یہ عبادت ہونا چاہیے، اس کی برکتیں انشاءاللہ العزیز حاصل ہوتی رہیں گی.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب پروردگار عالم ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے.